حاضرین و ناظرین، فکر کی اڑان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، فکر کی اڑان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پر ان اہل ادب کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے جن کی کتابوں کو اردو اکیڈمی لکھنؤ کی جانب سے انعامات سے نوازا گیا ہے۔ ہمارے شہر کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اہل فن، اہل ہنر ہر زمانے میں یہاں جلوہ افروز رہے ہیں۔ ان کے فن کی تابانیاں جہان علم و ادب کو منور کرتی رہی ہیں، لیکن اسی کے پہلو بپہلو ایک ذرا سا افسوس کا بھی پہلو نکلتا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ ہمارے وہ اہل ادب، وہ اساتین علم و فن جن سے ایک جہان نے استفادہ کیا، جن کی علمی اور ادبی حیثیت کو زمانے نے تسلیم کیا، جو آسمان علم و ہنر پر نیر تابہ بن کر چمکے، انہیں خود اپنے شہر اور اپنے لوگوں کے درمیان وہ پذیرائی، وہ مقبولیت، وہ عز و شرف اور وہ مقام نہیں مل پایا جس کے وہ بجا طور پر مستحق تھے۔ ہماری نئی نسل کے کچھ اہل ذوق کے دل میں ایک چنگاری بیدار ہوئی ہے، ایک شوق جاگا ہے کہ ہم اپنے درمیان کے اہل علم، اہل ادب حضرات کو ان کا وہ مقام دلانے کی کوشش کریں، ان کی آواز کو، ان کے افکار کو، ان کے خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں، اور ان خطوں تک بھی ہم اپنے ان اصحاب علم و فن کو پہنچائیں جو خطے ان کے علم، ان کے ادب کی ضیاءفاشیوں سے محروم ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج فکر کی اڑان کا یہ پروگرام بھی ہے، یہ ایپیسوڈ بھی ہے، جس میں آج ہم اپنے شہر کے کئی اہم اصحاب قلم کے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر شکیل احمد صاحب ہمارے درمیان ہیں، جن کے بارے میں اگر کہا جائے تو صرف ایک جملہ ہی کافی ہوگا کہ ہمارے شہر کے نثر نگاروں کے کارواں کے سرے خیل ڈاکٹر شکیل احمد صاحب ہیں۔ انہی کے ساتھ دوسرا نام ہمارے درمیان ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب کا ہے، جنہوں نے فن شعر اور نثر دونوں میدانوں میں اپنی فنی پختگی کو اہل علم و ادب سے تسلیم کرایا ہے، اور آج ان کی کتاب کو جو اعزاز دیا گیا، جو انعام دیا گیا، یا جس انعام کے لیے ان کی کتاب کو منتخب کیا گیا، یہ اس بات کا بہترین ثبوت ہے کہ زمانے کے لوگ ہمارے شہر کے فنکاروں کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کو سینئر اہل قلم کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک نوجوان ساتھی ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کی کتاب کو بھی اردو اکیڈمی لکھنؤ کی طرف سے انعام تفویض کیا گیا ہے۔ ہم ان تمام انعام یافتگان کو فکر کی اڑان کی جانب سے، شہر کے اہل علم و ادب کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کی خدمت میں گلہائے تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت ہمارے شہر کی معروف علمی شخصیت مولانا عبدالحمید فیضی صاحب فرمائیں گے، جو نہ صرف یہ کہ جامعہ اسلامیہ فیض عام جیسی دینی علمی درسگاہ کے ریٹائرڈ مدرس ہیں، بلکہ شہر کی جو مدارس کے اساتذہ کی ایسوسی ایشن ہے
اس کے آپ سیکریٹری تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابھی آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ محفل مولانا عبدالحمید فیضی صاحب کے ذرعی خیالات سے مستفید ہوگی۔ بلا تاخیر میں آج کے اس پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے فرحان ظفر کو آواز دیتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور کلام اللہ کی چند آیات کی تلاوت کے ذریعے آج کی اس بزم کا باضابطہ آغاز ہو۔ فرحان ظفر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ فرحان ظفر صاحب تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے آج کی اس بزم کا باضابطہ آغاز کر رہے تھے۔ آئیے اب ان کے بعد بارگاہ رسالت میں مدیح نبوی کے نذرانے پیش کرنے کے لیے میں ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر کو آواز دیتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور نعت نبوی کے چند اشعار سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ فکر کی اڑان کے زیر اہتمام آج کی یہ شعری ادبی اور اعزازی نشست کی صدارت فرما رہے مولانا عبدالحمید فیضی صاحب، ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب، اسلم رکیٹ صاحب اور دوسرے شرکاء، نعت کے 2-3 شعر میں پیش کرتا ہوں۔ جس کی زبان پہ ہر گھڑی ذکر رسول ہے، جس کی زبان پہ ہر گھڑی ذکر رسول ہے، وہ شخص باوقار ہے، وہ شخص باوقار ہے اور باصول ہے، جس کی زبان پہ ہر گھڑی ذکر رسول ہے۔ دنیا بہت ہنسی ہے مگر یہ بھی جان لو، دنیا بہت ہنسی ہے مگر یہ بھی جان لو، دنیا میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے، دنیا میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے،
جس کی نظر میں گنبد خضرا کا عکس ہے، جس کی نظر میں گنبد خضرا کا عکس ہے، یہ کائنات اس کی نظر میں فضول ہے، یہ کائنات اس کی نظر میں فضول ہے، جس کی زبان پہ ہر گھڑی ذکر رسول ہے۔ بہت خوب یہ تھے ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر صاحب جو آپ کے سامنے نعت نبوی کے چند اشعار پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ ہم شعری نشست کی جانب پیش قدمی کریں، میں آج کے اس پروگرام کے صاحبان اعزاز ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب اور ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات شہنشین پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب اور ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر صاحب۔ فکر کی اڑان کے اس پروگرام میں آپ تمام مہمانان گرامی قدر کا دلی خیر مقدم ہے۔ آج اس اعزازی پروگرام کے ساتھ ہمارا شعری پروگرام، شعری نشست بھی ہونی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اعزازی پروگرام کی جانب پیش قدمی کریں، ہم شعری پروگرام سے آج کے اس پروگرام کی شروعات کرنا چاہیں گے۔ میں صدر بابا سے اجازت چاہوں گا کہ شعری سلسلہ شروع کیا جائے۔ حاضرین کرام، آج کی جو فکر کی اڑان کی فہرست ہے، اس میں کل 5 نام ہمارے سامنے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب جو بزم اردو کے جنرل سیکریٹری ہیں، محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب بزم تعمیر اردو کے صدر اور قلمکار ویلفیئر سوسائٹی کے صدر، شہر کی متحرک ترین ادبی شخصیت، نوجوان شاعر و ادیب ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر صاحب، جناب نہال جالب صاحب جو شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ صحافت سے بھی منسلک ہیں، اور محترم اسماعیل شاہجہاں صاحب جو نہ صرف استاد ہیں بلکہ استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ناظم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور اللہ جانے کتنے اور ہنر انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ موقع موقع سارے راز کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ فہرست اس لحاظ سے بھی بہت عمدہ ہے کہ یہ تمام شعراء یا یہ تمام قلمکار شاذ و نادر ہی کسی ایک پروگرام میں یکجا ہو پاتے ہیں۔ فکر کی اڑان کا یہ اسٹیج ہمارے لیے خوش نصیبی کا موقع ہے کہ آج اس اسٹیج اور اس پروگرام کی وساطت سے یہ تمام اہل قلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سامعین میں ہمارے درمیان محترم سید اللہ شاد صاحب، مولانا عبد الرحمن یحییٰ صاحب، مولانا سرفراز فیضی صاحب، مولانا جاوید بسمل صاحب اور ہمارے ہم سب کے عزیز شارق بھائی اجمل اللہ صاحب، تمام لوگ موجود ہیں۔ آئیے شعری سلسلہ براہ راست شروع کیا جائے اور سب سے پہلے آواز دی جائے ایک باقی شاعر کو جو شعری کارگاہ میں ابھی بہت عرصہ نہیں گزرا، بہت جلد ہی ابھی وارد ہوئے ہیں، لیکن ان کی شعری اور فنی پختگی دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا ذرا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان کی شاعری کی عمر اتنی مختصر ہے۔ خاص طور سے جب یہ ترنم سے پڑھتے ہیں
तो इनकी आवाज का जो चुलबुलापन है, जो खनक है, वो सामईन को मसहूर कर लेती है। मैं आज के इस प्रोग्राम में भी उनसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे सामईन को वो अपनी मुतरन्निम आवाज में अपने कलाम से महफूज फरमाए। आवाज दी जाती है जनाब इस्माइल शादा साहब को, तशरीफ लाए और अपनी नजर से सामईन को महसूस करें। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दानिश असरी साहब ने मेरे तारुफ में कहा कि मैं तरन्नुम का भी शायर हूँ। बस में तामीर उर्दू की एक रवायत है कि दिसंबर के महीने में जो आखिरी नशिस्त होती है उसमें एक कैद लगाई गई कि सारे लोग तरन्नुम से पढ़ेंगे, और साल के उसी हिस्से, आखिरी हिस्से में एक मरतबा हम लोग हिम्मत जुटाते हैं और तरन्नुम से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें अपना तरन्नुम याद नहीं रहता कि कैसा था। खैर, मैं सबसे पहले जनाब कलीम जाज़िल को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने मऊ के तमाम अदीब और शोरा की पहचान कराने के लिए एक चैनल फ़िक्र की उड़ान के नाम से मंसूब किया, और आज तकरीबन 1 साल होने को है। 1 साल पहले इनके जहन में खाका आया था कि क्या किया जाए जिसके ज़रिए मऊ के अदीब और शोरा की पहचान कराई जाए पूरी दुनिया में। और फिर उसके बाद उनके जहन में एक नाम आया, और जितने भी इस चैनल के देखने वाले हैं काफ़ी मसरत उन्हें होती है कि कलीम जाज़िल ने एक बहुत बड़ा काम किया है। और साथ ही साथ मैं मौलाना सरफराज अहमद फैज़ी साहब को भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि इससे पहले उन्होंने अपना ये वसी और ख़ूबसूरत हाल हमें दिया था, जहाँ पे प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत हुआ था, और हम लोग चाहते हैं कि अब उनसे ये हाल ले ही लिया जाए ताकि हमारा प्रोग्राम आसानी से मुनक़िद होता रहे। खैर, सदर बज़्म की इजाज़त से गज़ल का मतला पेश कर रहा हूँ। देखेंगे कि रूठी रूठी हर खुशी है आजकल, रूठी रूठी हर खुशी है आजकल, रूठी रूठी हर खुशी है आजकल, बेमज़ा ये जिंदगी है आजकल। रूठी रूठी हर खुशी है आजकल, बेमज़ा ये जिंदगी है आजकल। और काश नस्लें नौ समझ पाती इसे, काश नस्लें नौ समझ पाती, काश नस्लें नौ समझ पाती इसे, वक्त कितना कीमती है आजकल। काश नस्लें नौ समझ पाती इसे, वक्त कितना कीमती है आजकल। चुप है सब अब बोलता कोई नहीं, चुप है सब, चुप है सब अब बोलता कोई नहीं, सबके लब पर खामोशी है आजकल, सबके लब पर खामोशी है आजकल। और सच यही है आदमियों में जनाब, सच यही है आदमियों में जनाब, आदमियत की कमी है आजकल। सच यही है आदमियों में जनाब, आदमियत की कमी है आजकल। और कौन किसको पूछता है अब यहाँ, कौन किसको पूछता है अब यहाँ, सबको अपनी ही पड़ी है आजकल। कौन किसको पूछता है अब यहाँ, सबको अपनी ही पड़ी है आजकल। और ये शेर के किसके हाथों में है नज़्मे गुलसितां, किसके हाथों में है नज़्मे गुलसितां, किसके हाथों में है नज़्मे गुलसितां। हर कली मुरझा गई है आजकल, हर कली मुरझा गई है आजकल। और दंदनाती फिर रही है तीरगी, दंदनाती दंदनाती फिर रही है तीरगी, सहमी सहमी रोशनी है आजकल। दंदनाती फिर रही है रोशनी, दंदनाती फिर रही है तीरगी, सहमी सहमी रोशनी है आजकल। और देखती है अब कहाँ दुनिया हुनर, देखती है अब कहाँ दुनिया हुनर, ऐ भी बस ढूंढती है आजकल। देखती है अब कहाँ दुनिया हुनर, ऐ भी बस ढूंढती है आजकल। और इसी मोहब्बत के साथ मक्ता के जिन पे शादा को बहुत था एतमाद, जिन पे शादा को बहुत था एतमाद, अब तो उनसे भी ठनी है आजकल। जिन पे शादा को बहुत था एतमाद, जिन पे शादा को बहुत था एतमाद,
اب تو ان سے بھی ٹھنی ہے آج کل. اور ایک غزل کا ایک مطلع اور دیکھ لیں کہ اب ان سے محبت کا تقاضا بھی نہیں ہے. اب ان سے محبت کا تقاضا بھی نہیں ہے. اب ان سے محبت کا تقاضا بھی نہیں ہے. ہاں ترک تعلق کا ارادہ بھی نہیں ہے. واہ کیا بات. اب ان سے محبت کا تقاضا بھی نہیں ہے. ہاں ترک تعلق کا ارادہ بھی نہیں ہے. اور کیا ہوگا کبھی اس کو میرے درد کا احساس, کیا ہوگا کبھی اس کو میرے درد کا احساس, جو شخص مجھے اپنا سمجھتا بھی نہیں ہے. کیا بات ہے. جو شخص مجھے اپنا سمجھتا بھی نہیں ہے. اور چھائی ہوئی مدہوشی ہے کیوں سب کے دلوں پر, چھائی ہوئی مدہوشی ہے کیوں سب کے دلوں پر, جادو تو ابھی اس نے دکھایا بھی نہیں ہے. کیا بات. جادو تو ابھی اس نے دکھایا بھی نہیں ہے. اور یہ شعر کے دنیا سے اسی شخص کو امید ہے جس نے دنیا سے اسی شخص کو امید ہے جس نے دنیا کو ابھی ٹھیک سے پرکھا بھی نہیں ہے. کیا بات ہے. دنیا سے اسی شخص کو امید ہے جس نے دنیا کو ابھی ٹھیک سے پرکھا بھی نہیں ہے. اور کیوں دیکھ رہا ہے تو حقارت کی نظر سے, کیوں دیکھ رہا ہے تو حقارت کی نظر سے, قد میرا مگر تجھ سے تو چھوٹا بھی نہیں ہے. کیا بات. قد میرا مگر تجھ سے تو چھوٹا بھی نہیں ہے. اور آخری شعر کے ہر گام پہ کیوں ہوتا ہے گمراہی کا احساس, ہر گام پہ کیوں ہوتا ہے گمراہی کا احساس, رستے میں کوئی موڑ تو آیا بھی نہیں ہے. رستے میں کوئی موڑ تو آیا بھی نہیں ہے. اور مکتا کہ یہ بات الگ ہے وہ میرے پاس ہے لیکن, یہ بات الگ ہے وہ میرے پاس ہے لیکن, مدت ہوئی شادہ اسے دیکھا بھی نہیں ہے. مدت ہوئی شادہ اسے دیکھا بھی نہیں ہے. اب ان سے محبت کا تقاضا بھی نہیں ہے. ہاں ترک تعلق کا ارادہ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ محترم. کیا بات ہے. یہ تھے جناب اسماعیل شادہ جو اپنی بہترین غزلوں سے سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے. کچھ واردات قلب کا بیان تھا, کچھ کیفیت درون و برون, اور کچھ سماج اور سماجی بے حسی کا بیانیہ. بہترین غزلوں سے نوازا جناب اسماعیل شادہ نے. اب آئیے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. جناب نہال جاوید کو آواز دی جاتی ہے, جنہیں ہمارے شہر کا پہلوان سخن بھی کہا جاتا ہے. تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محسوس فرمائیں. جناب نہال جاوید. السلام علیکم. بلا تمہید غزل کا مطلب دیکھیں. عمر بھر بھول نہ پاؤں گا میں احسان تیرا, عمر بھر بھول نہ پاؤں گا میں احسان تیرا, عمر بھر بھول نہ پاؤں گا میں احسان تیرا, دو گھڑی ہی سہی یہ دل رہا مہماں تیرا. عمر بھر بھول نہ پاؤں گا میں احسان تیرا, دو گھڑی ہی سہی یہ دل رہا مہماں تیرا. اور یہ شعر کی وصل کو ہجر میں تبدیل کیا ہے تو نے, وصل کو ہجر میں تبدیل کیا ہے تو نے, ہم نے رخ دیکھ لیا گردش دوراں تیرا. وصل کو ہجر میں تبدیل کیا ہے تو نے, ہم نے رخ دیکھ لیا گردش دوراں تیرا. بہت سمجھداری کا جی نوازش. اور یہ شعر کی خشک سالی میں بھی زرخیز رہا کرتا ہے, خشک سالی میں بھی زرخیز رہا کرتا ہے, ساری دنیا سے نرالا ہے گلستان تیرا. کیا بات ہے. ساری دنیا سے نرالا ہے گلستان تیرا. عشق نے صحرا نوردی جو سکھائی مجھ کو, عشق نے صحرا نوردی جو سکھائی مجھ کو, میرے حصے میں چلا آیا, میرے حصے میں چلا آیا بیاباں تیرا. میرے حصے میں چلا آیا بیاباں تیرا. اور یہ شعر دیکھیں کہ آج بھی انگلیاں کٹ جائیں پری چہروں کی, آج بھی انگلیاں کٹ جائیں پری چہروں کی, تذکرہ ہو جو کبھی یوسف کناں تیرا. آج بھی انگلیاں کٹ جائیں پری چہروں کی,
تذکرہ ہو جو کبھی یوسف کنعان تیرا. کیا بات ہے. اور یہ شعر اسماعیل بھائی کی حرف اگر آئے نظر تب تو پڑھائی کچھ ہو. حرف اگر آئے حرف اگر آئے نظر تب تو پڑھائی کچھ ہو. میری آنکھوں میں ہے اب بس رخ تاباں تیرا. کیا بات. حرف اگر آئے نظر تب تو پڑھائی کچھ ہو. میری آنکھوں میں ہے اب بس رخ تاباں تیرا. یار ہمدرد تو بننے کا یہ ناٹک مت کر. یار ہمدرد تو بننے کا یہ ناٹک مت کر. مجھ کو ویسے بھی نہیں لینا ہے احسان تیرا. یار ہمدرد تو بننے کا یہ ناٹک مت کر. مجھ کو ویسے بھی نہیں لینا ہے احسان تیرا. پتھروں کا بھی جگر پتھروں کے بھی جگر موم بنا دیتا ہے. پتھروں کے بھی جگر پتھروں کے بھی جگر موم بنا دیتا ہے. دیکھنا پیار سے وہ رشک غزالاں تیرا. کیا بات ہے. پتھروں کے بھی جگر موم بنا دیتا ہے. دیکھنا پیار سے وہ رشک غزالاں تیرا. تو جو نغمے نہ سناتا مجھے جالب اپنے. تو جو نغمے نہ سناتا مجھے جالب اپنے. مجھ کو محسوس نہ ہوتا غم پنہاں تیرا. کیا بات ہے. مجھ کو محسوس نہ ہوتا غم پنہاں تیرا. اور شکریہ. ایک اور غزل کا مطلع دیکھیں کہ ہر طرف ناشتے خنجر نہیں دیکھے جاتے. ہر طرف ناشتے خنجر نہیں دیکھے جاتے. ہر طرف ناچتے خنجر نہیں دیکھے جاتے. اب تباہی کے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے. کیا بات ہے. ہر طرف ناچتے خنجر نہیں دیکھے جاتے. اب تباہی کے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے. اے خدا ان کی بھی قسمت میں کوئی گھر لکھ دے. اے خدا ان کی بھی قسمت میں کوئی گھر لکھ دے. مجھ سے جو لوگ ہیں بے گھر نہیں دیکھے جاتے. کیا بات ہے. بہت اے خدا ان کی بھی قسمت میں کوئی گھر لکھ دے. مجھ سے جو لوگ ہیں بے گھر نہیں دیکھے جاتے. اور یہ شعر کی اپنے لوگوں کے جو حق مار کے کھا جاتے ہیں. اپنے لوگوں کے جو حق مار کے کھا جاتے ہیں وہ توانا وہ تونگر نہیں دیکھے جاتے. کیا بات ہے. اپنے لوگوں کے جو حق مار کے کھا جاتے ہیں وہ توانا وہ تونگر نہیں دیکھے جاتے. اب کہاں امن ہے گلشن کے کسی کونے میں. اب کہاں امن ہے. اب کہاں امن ہے گلشن کے کسی کونے میں. اب کہاں قائد و رہبر نہیں دیکھے جاتے. کیا بات ہے. اب کہاں امن ہے گلشن کے کسی کونے میں. اب کہاں قائد و رہبر نہیں دیکھے جاتے. اور یہ شعر کی چھینتے ہیں جو غریبوں کا نوالا منہ سے. چھینتے ہیں جو غریبوں کا نوالا منہ سے. وہ شہنشاہ کے افسر نہیں دیکھے جاتے. کیا بات ہے. چھینتے ہیں جو غریبوں کا نوالا منہ سے. وہ شہنشاہ کے افسر نہیں دیکھے جاتے. اور دانش صاحب یہ دیکھیں کہ کس حقارت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں. کس حقارت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں. محل والوں سے یہ چھپر نہیں دیکھے جاتے. کس حقارت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں. محل والوں سے یہ چھپر نہیں دیکھے جاتے. اور یہ شعر کی فیصلہ کر لیا جب ظلم سے ٹکرانے کا. فیصلہ کر لیا جب ظلم سے ٹکرانے کا. پھر یہ تعداد یہ لشکر نہیں دیکھے جاتے. فیصلہ کر لیا جب ظلم سے ٹکرانے کا. پھر یہ تعداد یہ لشکر نہیں دیکھے جاتے. نوازش. اور یہ شعر کی چھت ٹپکتی ہے تو برسات بری لگتی ہے. چھت ٹپکتی ہے تو برسات بری لگتی ہے. ہم سے حالات یہ بدتر نہیں دیکھے جاتے. چھت ٹپکتی ہے تو برسات بری لگتی ہے. ہم سے حالات یہ بدتر نہیں دیکھے جاتے. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ عزم جب کر لیا پانی میں اتر جانے کا. عزم جب کر لیا پانی میں اتر جانے کا. کتنے گہرے ہیں سمندر نہیں دیکھے جاتے. عزم جب کر لیا پانی میں اتر جانے کا. کتنے گہرے ہیں سمندر نہیں دیکھے جاتے. اور
عقل کے کورے جو بھی لوگ ہیں جالب ان سے، عقل کے کورے جو بھی لوگ ہیں جالب ان سے، سیپیوں میں چھپے گوہر نہیں دیکھے جاتے۔ عقل کے کورے جو بھی لوگ ہیں جالب ان سے، سیپیوں میں چھپے گوہر نہیں دیکھے جاتے۔ فیصلہ کر لیا جب ظلم سے ٹکرانے کا، پھر یہ تعداد یہ لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ بہت شکریہ۔ بہت دنوں کے بعد نہال جالب صاحب کو سننے کا موقع ملا، اور فکر کی اڑان کی جانب سے پچھلے 1 سال سے نہال جالب صاحب کو دعوت نامہ دیا جا رہا ہے۔ 1 سال سے فکر کی اڑان کی تاسیس جب سے ہوئی ہے تب سے مستقلاً یہ کوشش ہو رہی تھی کہ نہال جالب صاحب کسی پروگرام میں شرکت کریں، لیکن صاحب اتنے مصروف تھے کہ آج بڑی مشکلوں سے ہاتھ آئے ہیں۔ خیر، آج انہوں نے بھرپور کلام سنایا، بہت اچھے اچھے اشعار انہوں نے نکالے ہیں۔ استاد محترم کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ خدائے پاک ابھی اتنا مہربان تو ہے، خدائے پاک ابھی اتنا مہربان تو ہے کہ میرے سر پہ کرائے کا سائبان تو ہے، کہ میرے سر پہ کرائے کا سائبان تو ہے۔ بلکہ اسلم صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمیں حمزہ صاحب عموماً کہا کرتے تھے کہ اسلم صاحب میرے لامکانی بھائی ہیں۔ تو میں نے کہا لامکانی مطلب نہیں وہاں کا لامکان نہیں، یہاں کا لامکان، ان کے پاس بھی مکان نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، دونوں کرایہ دار ہیں۔ بہرحال آئیے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے شخص کو اب آپ کے روبرو پیش کیا جائے جو شاعر بھی ہے اور میدان نقد میں اپنی ایک مستحکم شناخت بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ مراد ہے ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر سے۔ تشریف لائیں اور اپنی غزلوں سے اپنے کلام سے نوازیں جناب ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر۔ بہت شکریہ۔ آج کی اس محفل میں تشریف فرما تمام معزز مہمان، خاص طور سے میں کلیم جازل صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ محفل سجانے کے لیے۔ ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ دستار کوئی نہ میرے سر سے اتار دے، دستار کوئی نہ میرے سر سے اتار دے، مولا جو میرے سر ہے وہ قرضے اتار دے۔ کیا بات ہے۔ دستار کوئی نہ میرے سر سے اتار دے، مولا جو میرے سر ہے وہ قرضے اتار دے۔ اور قول و عمل میں جن کے نہ کوئی تضاد ہو، قول و عمل میں جن کے نہ کوئی تضاد ہو، رہبر تو اس جہان میں ایسے اتار دے۔ قول و عمل میں جن کے نہ کوئی تضاد ہو، رہبر تو اس جہان میں ایسے اتار دے۔ ایک غزل ہے جس کا مطلع نہیں یاد ہے، ایک دو شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ بے خودی زندہ دلی شرم و حیا پاکیزگی، بے خودی زندہ دلی شرم و حیا پاکیزگی، مجھ سے میری ساری دولت بے حسی نے چھین لی۔ بے خودی زندہ دلی شرم و حیا پاکیزگی، مجھ سے میری ساری دولت بے حسی نے چھین لی۔ اب مل گیا ہے حد سے زیادہ شیطنت کو اب فروغ، مل گیا ہے حد سے زیادہ شیطنت کو اب فروغ، آدمی کی آدمیت آدمی نے چھین لی۔ مل گیا ہے حد سے زیادہ شیطنت کو اب فروغ، آدمی کی آدمیت آدمی نے چھین لی۔ ایک مطلع 2-3 شعر کہ ذوق و جنوں کو اپنے سنبھلنے نہیں دیا، ذوق و جنوں کو اپنے سنبھلنے نہیں دیا، سورج تیرے جمال کا ڈھلنے نہیں دیا۔ ذوق و جنوں کو اپنے سنبھلنے نہیں دیا، سورج تیرے جمال کا ڈھلنے نہیں دیا۔ ہجرت تو چاہتا تھا وہ آنکھوں کے گاؤں سے، ہجرت تو چاہتا تھا وہ آنکھوں کے گاؤں سے، آنسو کو میں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ ہجرت تو چاہتا تھا وہ آنکھوں کے گاؤں سے، آنسو کو میں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ اور غم نے تیرے نڈھال مجھے کر دیا مگر، غم نے تیرے نڈھال مجھے کر دیا مگر، چہرے کا رنگ میں نے بدلنے نہیں دیا۔ چہرے کا رنگ میں نے بدلنے نہیں دیا۔
اور خطروں سے کھیلنے کی تمنا تھی، اس لیے خطروں سے کھیلنے کی تمنا تھی، اس لیے کشتی کو خود بھنور سے نکلنے نہیں دیا۔ خطروں سے کھیلنے کی تمنا تھی، اس لیے کشتی کو خود بھنور سے نکلنے نہیں دیا۔ ایک دو تین شعر اور کہ جو تہے آپ تک نہیں آتے، جو تہے آپ تک نہیں آتے، درے نایاب تک نہیں آتے، اور کیا کوئی ہو گئی خطا ہم سے، کیا کوئی ہو گئی خطا ہم سے، اب تیرے خواب تک نہیں آتے، کیا کوئی ہو گئی خطا ہم سے، اب تیرے خواب تک نہیں آتے۔ ہے جو تہذیب کے علم بردار، ہے وہ تہذیب کے علم بردار، جن کو آداب تک نہیں آتے۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ تھے ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر صاحب جو اپنے مرصع اشعار سے نواز رہے تھے۔ کئی اشعار واقعی چونکانے والے ہیں۔ ظہیر حسن صاحب سے آج فکر کی اڑان کے اس پروگرام کے توسط سے میں گزارش کروں گا کہ کم از کم جب شہر میں رہتے ہیں تو شہر کی ادبی محفلوں کو رونق بخشا کریں۔ ہم لوگ بھی استفادے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اب آئیے اساتذہ کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بزم تعمیر اردو کے صدر محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کی جائے کہ تشریف لے آئے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات، کچھ 3-4 ماہ پہلے میں ایک سنگین بیماری میں مبتلا تھا۔ زندگی اور موت کی کشمکش سے رہائی کے بعد میں نے غزل کہی، پہلی غزل، اسی غزل کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جی انشاءاللہ۔ ناگاہ زندگی میں بڑی بات ہو گئی، ناگاہ زندگی میں بڑی بات ہو گئی، پرکیف آج بزم خیالات ہو گئی، کیا بات ہے، پرکیف آج بزم خیالات ہو گئی۔ ہم چل رہے تھے غم کی تمازت میں رات دن، ہم جل رہے تھے غم کی تمازت میں رات دن، نظریں ملی تو پیار کی برسات ہو گئی۔ کیا بات ہے، ہم جل رہے تھے غم کی تمازت میں رات دن، نظریں ملی تو پیار کی برسات ہو گئی، اور نطق و نما کی اب کوئی حاجت نہیں رہی، نطق و نما کی اب کوئی حاجت نہیں رہی، فیض نظر سے دل کی مدارات ہو گئی۔ کیا بات ہے، فیض نظر سے دل کی مدارات ہو گئی۔ نطق و نما کی اب کوئی حاجت نہیں رہی، فیض نظر سے دل کی مدارات ہو گئی، اور لیتا نہیں ہے کوئی کسی کی خبر یہاں، لیتا نہیں ہے کوئی کسی کی خبر یہاں، دنیا عجیب جائے مفادات ہو گئی۔ لیتا نہیں ہے کوئی کسی کی خبر یہاں، دنیا عجیب جائے مفادات ہو گئی، اور رشتہ جڑا ہوا ہے علم سے نشاط کا، رشتہ جڑا ہوا ہے علم سے نشاط کا، جب دن ہوا تمام سیارات ہو گئی، جب دن ہوا تمام سیارات ہو گئی، اور میں جا رہا تھا جانب منزل کشاں کشاں، میں جا رہا تھا جانب منزل کشاں کشاں، ہمراہ میرے گردش حالات ہو گئی، میں جا رہا تھا جانب منزل کشاں کشاں، ہمراہ میرے گردش حالات ہو گئی، اور بیٹھے ہوئے تھے موت کے سائے میں دیر تک، بیٹھے ہوئے تھے موت کے سائے میں دیر تک، اٹھے تو زندگی سے ملاقات ہو گئی، بیٹھے ہوئے تھے موت کے سائے میں دیر تک، اٹھے تو زندگی سے ملاقات ہو گئی، اٹھے تو زندگی سے ملاقات ہو گئی۔ اسلم یوں ہی نہ آئی یہ رعنائی یہ غزل، مقطع کا شعر ہے۔ اسلم یوں ہی نہ آئی یہ رعنائی یہ غزل، شامل سخن میں شوخی جذبات ہو گئی، کیا بات ہے، شامل سخن میں شوخی جذبات ہو گئی۔ اور چند اشعار اور دوسری غزل کے ابھی
न तख्त का न ताज का न मालो ज़र का है, न तख्त का न ताज का न मालो ज़र का है, शायर हूँ मेरा मसला इल्मो हुनर का है। क्या बात है, शायर हूँ मेरा मसला इल्मो हुनर का है। हम बेखुदी ये शौक में फिरते हैं दर बदर, हम बेखुदी ये शौक में फिरते हैं दर बदर, चक्कर हमारे पाँव में शामो सहर का है। क्या बात है, चक्कर हमारे पाँव में शामो सहर का है। और तुमसे बिछड़ न पाऊंगा ए दर्द आशिकी, तुमसे बिछड़ न पाऊंगा ए दर्द आशिकी, रिश्ता तुम्हारे साथ मेरा उम्र भर का है। क्या बात है, रिश्ता तुम्हारे साथ मेरे उम्र भर का है। यारब जुनून शौक को ले जाऊं मैं कहाँ, यारब जुनून शौक को ले जाऊं मैं कहाँ, इससे मेरा मुआमला आठों पहर का है। क्या बात है, इससे मेरा मुआमला आठों पहर का है। ये हुस्न ये बहार ये जलवा तराजियां, ये हुस्न ये बहार ये जलवा तराजियां, जो कुछ कमाल है वो तुम्हारी नजर का है। क्या बात है, ये हुस्न ये जमाल ये जलवा तराजियां, ये हुस्न ये बहार ये जलवा तराजियां, जो कुछ कमाल है वो तुम्हारी नजर का है। और तारीख अपने आप को दोहरा रही है फिर, तारीख अपने आप को दोहरा रही है फिर, जो मारका है सामने वो खैरो शर का है। क्या बात है, जो मारका है सामने वो खैरो शर का है। तारीख अपने आप को दोहरा रही है फिर, जो मारका है सामने वो खैरो शर का है। और फिर देखें, एक समत मैं कदा है तो एक समत है हरम, एक समत मैं कदा है, एक समत मैं कदा है तो एक समत है हरम, एक समत मैं कदा है तो एक समत है हरम, दिल हमसे पूछता है इरादा किधर का है। एक समत मैं कदा है तो एक समत है हरम, दिल हमसे पूछता है इरादा किधर का है, दिल हमसे पूछता है इरादा किधर का है। और फिर देखें, पल में जरा सी बात का अफसाना बन गया, पल में जरा सी बात का अफसाना बन गया, ये शाखशान आज मेरी चश्मितर का है, ये शाखशान आज मेरी चश्मितर का है। और पुतला बनाया खाक का और रूह फूंक दी, पुतला बनाया खाक का और रूह फूंक दी, सबसे बड़ा कमाल तो उस उजागर का है। क्या बात है, सबसे बड़ा कमाल तो उस उजागर का है। और मक्ते का शेर देखें, पहले कहाँ थी रूह में इतनी लताफतें, पहले कहाँ थी रूह में इतनी लताफतें, असलम यही फसूं तो गमे मोतबर का है। क्या बात है, और एक समत मैं कदा है तो एक समत है हरम, दिल हमसे पूछता है इरादा इरादा किधर का है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बेहतरीन शायरी पेश कर रहे हैं असलम एडवोकेट साहब। किसी अरबी शायर का एक शेर है कि वइन्ना हसन बैतिन तकायलो युकालो इदा शत्तहु सदका, कि बेहतरीन शेर जिसे तुम पढ़ो वो है कि जब वो पढ़ा जाए तो लोग कहें कि सच्चा शेर, युकालो इदा शत्तहु सदका, जब आप उस शेर को पढ़े तो सुनने वाले कहें कि आपने सच कहा, वो बेहतरीन शेर है। और शेर में ये सच्चाई जाहिर सी बात है उम्र भर के तजर्बे से आती है। इल्म तो आदमी किताबों से हासिल कर लेता है, लेकिन तजर्बे इल्म के बावजूद उम्र के मोहताज होते हैं कि जब तक इंसान ठोकरें नहीं खाता, फिक्र में न उसात आती है, न पुख्तगी आती है, न नजर में गहराई आती है, न गहराई आती है। और जब ये सारी चीजें यकजा हो जाती हैं तो फिर एक बेहतरीन शायरी वजूद पजीर होती है। और उसी शायरी से हम लोग अभी सामना कर रहे थे। जनाब मोहतरम असलम एडवोकेट साहब अपनी गजलों से हमें महसूस फरमा रहे थे। अब आइए शोरा की फहरिस्त के इख्तिताम पर चलते हैं। आखिरी शायर को आवाज देते हैं जिनकी शायरी, जैसा कि मैंने कहा, तजर्बे, इल्म और फिक्रो नजर की गहराई से इबारत है, जिन्होंने न सिर्फ ये कि इल्म हासिल किया, तदरीस में अपनी पूरी उम्र लगाई और उसके बाद
جو فن پارے ان کے قلم سے وجود پذیر ہوئے ہیں وہ یقیناً لازوال اور شاہکار ہوں گے. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. جناب امتیاز ندیم صاحب. السلام علیکم. اسلام ایڈوکیٹ صاحب نے میکدے کا ذکر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا حق ادا کر دوں اس کا. دانش عصری صاحب جب اس طرح کے پروگرام میں مجھ جیسے اردو کے طالب علم کا تعارف کراتے ہیں مجھے ایک فکر ہو جاتی ہے کہ کم سے کم ان کا اعتماد اور اعتبار باقی رکھنے کی کوشش کروں. مولانا عبدالحمید فیضی صاحب کی صدارت میں کچھ کہنے کی جرات کر رہا ہوں. ایک حمد اور ایک غزل، لیکن اس کے پہلے 2-3 شعر تمہید کے طور پر. خاک کو کیمیا بناتے ہیں، خاک کو کیمیا بناتے ہیں، خاک کو کیمیا بناتے ہیں، ہم چراغ وفا بناتے ہیں. خاک کو کیمیا بناتے ہیں، ہم چراغ وفا بناتے ہیں. غزل کے تعلق سے بہت سے لوگوں کے اشعار ہیں. دانش عصری صاحب نے کچھ اس طرح کے اشعار کہیں غزل ایک مشکل فن ہے. فضا صاحب نے بھی کہا ہے کہ مشکل سے کوئی جذبہ غزل بنتا ہے، آسان ہے تربیت وجدان و شعور، مشکل سے کوئی جذبہ غزل بنتا ہے. اس طرح کے تمام مضامین کو آپ ذہن میں رکھ کے یہ ایک بہت چھوٹا سا شعر سماعت فرمائیں کہ فکر کو ہم غزل نہیں کرتے، فکر کو ہم غزل نہیں کرتے، فکر کو ہم غزل نہیں کرتے، سنگ کو آئینہ بناتے ہیں. فکر کو ہم غزل نہیں کرتے، سنگ کو آئینہ، سنگ کو آئینہ بناتے ہیں. فکر کو ہم غزل نہیں کرتے، سنگ کو آئینہ بناتے ہیں. اور ایک شعر آخری اس کا کہ جس سے ہم ہمیشہ روبرو ہو رہے ہیں آج کے دور میں کہ منزلوں کا کوئی پتہ ہی نہیں، منزلوں کا کوئی پتہ، منزلوں کا کوئی پتہ ہی نہیں، روز ایک قافلہ بناتے ہیں. منزلوں کا کوئی پتہ ہی نہیں، روز ایک قافلہ بناتے ہیں. حمد کے کچھ اشعار دیکھ لیں. اس حقیقت کا نہیں ہے کوئی رد، اس حقیقت کا نہیں ہے کوئی رد، صرف تیری ذات معبود احد. کیا بات ہے. اس حقیقت کا نہیں ہے کوئی رد، صرف تیری ذات معبود احد. تو مہیمن، تو ہے رحمان و رحیم، تو ہے خالق، تو ہے مالک، تو صمد. تو تو مہیمن، تو ہے رحمان و رحیم، تو ہے خالق، تو ہے مالک، تو صمد. اور یہ زمین، یہ آسماں، یہ کائنات سب کے سب ہیں تیری حکمت کے سند. یہ زمین، یہ آسماں، یہ کائنات سب کے سب ہیں تیری حکمت کی سند. اور مختلف رنگوں میں تیرے شاہکار، مختلف رنگوں میں تیرے شاہکار، زلف و ابرو، عارض و لب، خال و خد. کیا بات ہے. مختلف رنگوں میں تیرے شاہکار، مختلف رنگوں میں تیرے شاہکار، زلف و ابرو، عارض و لب، خال و خد. اور جسم و جاں، عرفان و ادراک و شعور، جسم و جان، جسم و جاں، عرفان و ادراک و شعور، تیری رحمت کی نہیں ہے کوئی حد. کیا بات ہے. تیری رحمت کی نہیں ہے. جسم و جاں، عرفان و ادراک و شعور، تیری رحمت کی نہیں ہے کوئی حد. تو اگر چاہے تو بیڑا پار ہے، تو اگر چاہے تو بیڑا پار ہے. کیا جہان نیکوبت اور کیا لحد. کیا بات ہے. تو اگر چاہے تو بیڑا پار ہے، کیا جہان نیکوبت اور کیا لحد. اور تو ہی بس مسجود ہے رب عظیم، تو ہی بس مسجود ہے، تو ہی بس مسجود ہے رب عظیم. ہے بس تکرار و حجت رد و قد. تو ہی بس مسجود ہے رب عظیم، ہے بس تکرار و حجت رد و قد. غزل کے شعر ایسے ہی مختصر ہے.
زیر تعمیر ہے ابھی. زیر تعمیر شہر وفا ہے. مطلب دیکھیں کہ مت حقیقت سے انحراف کرو, من حقیقت سے انحراف کرو, بات جو بھی ہو صاف صاف کرو. کیا بات ہے. مت حقیقت سے اعتراف کرو, مت حقیقت سے انحراف کرو, بات جو بھی ہو صاف صاف کرو. بہرے معراج آگہی و شعور, بہرے معراج آگہی و شعور, دل کے اندر بھی اعتکاف کرو. کیا بات ہے. بہرے معراج آگہی و شعور, دل کے اندر بھی اعتکاف کرو. اور آئینہ پھر کبھی بدل لینا, آئینہ پھر کبھی بدل, آئینہ پھر کبھی بدل لینا, پہلے چہرے کی گرد صاف کرو. کیا بات ہے. آئینہ پھر کبھی بدل لینا, آئینہ پھر کبھی بدل لینا, پہلے چہرے کی گرد صاف کرو. اور خود کو اپنی خودی سے پہچانو, خود کو اپنی خودی سے پہچانو, خود کو اپنی خودی سے پہچانو. ساری دنیا کا کیوں طواف کرو, خود کو اپنی خودی سے پہچانو, خود کو اپنی خودی سے پہچانو. ساری دنیا کا کیوں طواف کرو. اور انڈیا پہلے جان لو میرا, انڈیا پہلے جان, انڈیا پہلے جان لو میرا, پھر بسط بار اختلاف کرو. کیا بات ہے. انڈیا پہلے جان لو میرا, انڈیا پہلے جان لو میرا, پھر بسط بار اختلاف کرو. اور اتنی محرومیاں نہ بڑھ جائیں, اتنی محرومیاں نہ بڑھ جائیں, اپنی کشتی میں خود شگاف کرو. اتنی محرومیاں نہ بڑھ جائیں, اپنی کشتی میں خود شگاف کرو. اور یہ اہل زبان سے معذرت کے ساتھ کہ مجھ پہ تنقید بعد میں کرنا, مجھ پہ تنقید بعد میں کرنا, ٹھیک تم پہلے شین قاف کرو. مجھ پہ تنقید بعد میں کرنا, مجھ پہ تنقید بعد میں کرنا, ٹھیک تم پہلے شین قاف کرو. اور جیت سچائی کی یہی ہے ندیم, جیت سچائی کی یہی ہے ندیم, اپنی غلطی کا اعتراف کرو. جیت سچائی کی یہی ہے ندیم, اپنی غلطی کا اعتراف کرو. آئینہ پھر کبھی بدل لینا, گرد چہرے کی پہلے صاف. یہ تھے ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب جو بہترین اشعار سے ہمیں نواز رہے ہیں. یہ تھے ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب جو اپنی بہترین غزلوں سے ہمیں نواز رہے ہیں. مجھ پہ تنقید بعد میں کرنا. ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ یاد آیا. مولانا آزاد یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب کا ایکسٹینشن لیکچر تھا اور میری بدنصیبی یہ تھی کہ نظامت میں کر رہا تھا. ناول اور نیا منظرنامہ بات کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا کہ نور الحسنین کا ایک ناول آیا تلک الایام. حالانکہ وہ اتنے بڑے ناقد ہیں کہ کم از کم اس تحریک سے وابستہ افراد میں کوئی ان کے قد کو نہیں پہنچتا. جو انہوں نے تلک الایام کہا اور میرے چہرے کا رنگ اڑا ہے تو پروفیسر فاروق بخشی اپنی کرسی سے اٹھ کے آئے, پیچھے مجھ سے پوچھ رہے دانش طبیعت ٹھیک ہے؟ جی طبیعت ٹھیک ہے, تھوڑا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے. خیر پروگرام ختم ہوگا, بعد میں فاروق صاحب نے پوچھا کیا ہوگا. میں کہا سر اردو میں اگر اعراب سمجھ میں نہ آئے, کتاب کے پیچھے انگریزی میں بھی بالکل واضح الفاظ میں تلک الایام لکھا ہوا ہے, یہ تلک الایام کیا ہوگا؟ کہہ رہے اچھا کسی سے ذکر مت کرنا. میں کہا سر میں جب واپس جاؤں گا شہر تو وہاں تو میں ذکر کروں گا کہ اردو تنقید کی کمان, بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ پوری ایک طریقے سے سالاری ایسے ناقدین کے ہاتھ میں ہے کہ اگر اردو جملوں میں عربی کے کچھ الفاظ آ جائیں تو ان کی علمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو اہل نقد کی یہی صورتحال ہے کم و بیش ہر جگہ پہ, اللہ ماشاء اللہ کچھ جگہوں پہ درست لوگ مل جائیں. اور ایک بڑی اذیتناک چیز شاعری کے حوالے سے یہ ہے
کہ ہمارے قومی تنقیدی منظرنامے میں شاعری کا کوئی ناقد موجود نہیں ہے. شمس الرحمان فاروقی اور شمیم حنفی کے بعد اگر آپ سر اٹھا کے دیکھیں تو فکشن کے ناقدین تو شاید دو چار مل جائیں، لیکن شاعری کا کوئی ناقد نہیں ہے، ایسا شخص جس کو آپ کہہ سکیں کہ واقعی وہ شاعری کے لوازم سے واقف ہے اور شاعری پہ بھرپور گفتگو کر سکتا ہے. فکشن میں ابھی پروفیسر عتیق اللہ ہے یا ڈاکٹر خالد جاوید ہے یا اس طریقے سے شافی کدوانی وغیرہ وغیرہ ہے، کچھ نام ہیں جو ابھی عزت بچائے ہوئے ہیں. شاعری کی تنقید میں میدان خالی ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شکیل احمد صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب ہیں، نئی نسل میں ڈاکٹر ظہیر حسن صاحب ہے، سامنے نیاز جالب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو خلا ہے، اگر ہم قومی ادبی منظرنامے پہ شعری خلا کو پور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور بیک وقت اپنے شہر سے ہم 100-150 شاعر دے سکتے ہیں تو ہم شاعری کا ناقد بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں. ہمارے شہر میں جو چند لوگ لکھنے والے ہیں، جن میں سے 3 افراد تو آپ کے سامنے یہیں کے تشریف رکھتے ہیں. اسلم ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ڈاکٹر رفیق اشفاق، ڈاکٹر نفیس عبدالحکیم، یا 1-2 لوگ اور. تو یہ گنے چنے چند لوگ ہیں جو کچھ لکھ رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ایک ترتیب و تنسیق ہو، تھوڑا روانی اور تیزی لائی جائے. اور پھر میں اپنی بات دہراؤں گا کہ ہمیں قومی ادبی منظرنامے پہ اپنے آپ کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے. زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے، ادبی منظرنامہ کچھ ایسا بن چکا ہے، لابنگ، گروپنگ، گروہ بازی، کھینچا تانی. ایسے میں اگر کوئی شخص یہ امید رکھتا ہے کہ اسے اس کا جائز حق گھر بیٹھے ہوئے مل جائے گا تو شاید یہ دیوانے کے خواب کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں اعزازات کے لیے، انعامات کے لیے سفارشیں ہوتی ہیں، بلکہ رشوتیں تک دی جاتی ہیں. کھینچا تانیاں اور گروہ بازی جو ہے سب اپنی جگہ ہے. اس کے بعد پھر کسی کو کوئی مقام ملتا ہے، چاہے وہ اس کا اہل ہو نہ ہو. ہمارے شہر نے بہت سارے اہل لوگ پیدا کیے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا پس منظر سے پیش منظر میں آئیں، آگے بڑھیں، پیش قدمی کریں اور اپنا تعارف خود بننے کی کوشش کریں. ہمارے شہر میں ہمارے سینئرز موجود ہیں جو نئی نسل کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت موجود رہتے ہیں. ڈاکٹر شکیل صاحب، ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب، اسلم ایڈوکیٹ صاحب، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم جب بھی کسی بھی ضرورت کے لیے آواز دیتے ہیں، جب انہیں مدعو کرتے ہیں، جب انہیں مشورے کے لیے بلاتے ہیں، یہ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی رہنمائی میں، ان کی سرکردگی میں، ان جہاد میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں جو جہاد ہمارے استقبال کے لیے منتظر ہے. یہ ہمارے شعراء کی فہرست تھی جو تمام ہوئی. کئی اچھے اشعار سننے کو ملے، امید کہ وہ اشعار ہمارے اذہان میں محفوظ رہیں گے. آئیے اب اعزازی سلسلے کی طرف ہم پیش قدمی کریں. جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں 3 افراد ایسے ہیں جن کی کتابوں کو اردو اکیڈمی کی جانب سے انعام سے نوازا گیا ہے. دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اکیڈمیوں کی جانب سے انعام کا ملنا کسی قلمکار کے لیے بڑی بات نہیں ہوتی. بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس قلمکار کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری خدمات کو دیکھا، پرکھا، جانا، سمجھا جائے. یہ اس کے لیے سب سے بڑا احساس ہے. ایک مومنٹو یا ایک ٹرافی یا چند انعامی جو رقم ہوتی ہے وہ اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. معنی یہ بات رکھتی ہے کہ قومی منظرنامے میں لوگوں نے اسے کسی ادبی حوالے سے جانا، اور یہی کسی بھی ادیب کا، کسی بھی تخلیق کار کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامعین اور قارئین کے دلوں میں جگہ بنا لے، اپنے پڑھنے والوں کی نظر تک پہنچ جائے، سننے والے کے کانوں تک پہنچ جائے.
آج ڈاکٹر شکیل احمد صاحب ہمارے درمیان ہیں، ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب ہیں، ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر صاحب ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام کے صدر محترم مولانا عبدالحمید فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں تاکہ آپ کے ہاتھوں ان اصحاب قلم کو ان کے اعزازات سے نوازا جا سکے۔ مولانا عبدالحمید فیضی صاحب کا ساتھ دینے کے لیے میں بزم تعمیر اردو کے جنرل سیکریٹری محترم سعید اللہ شاد صاحب اور جامعہ علیہ عربیہ کے استاد مولانا عبد الرحمان یحییٰ صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات تشریف لیں۔ پہلا اعزاز ہے ہمارے شہر کے معروف مصنف، معروف ادیب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جو آپ کی کتاب خوشبو کا سفر کو اردو اکیڈمی اتر پردیش کی جانب سے انعام سے نوازا گیا ہے۔ میں صدر محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر شکیل صاحب کی خدمت میں یہ مومنٹو پیش کر کے ان کا اعزاز، ان کی تکریم فرمائیں۔ تمام حاضرین شرکت فرمائیں۔ دوسرے اعزاز کے لیے میں مولانا سرفراز فیضی صاحب اور مولانا ابو اشر فہیم صاحبان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دونوں حضرات صدر محترم کا تعاون کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ دوسرا جو اعزاز ہے وہ اردو صحرا نگاری کی ادبی و فنی حیثیت، ایک بڑا مشکل فن اور ایک ایسا فن جس کو ہمیشہ تنقیدی حیثیت سے نظر انداز کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس صنف کو گفتگو کا موضوع بنایا اور ایک پوری کتاب تصنیف فرمائی۔ آپ کی کتاب کو اردو اکیڈمی اتر پردیش کی جانب سے انعام سے نوازا گیا ہے۔ میں ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب کو آواز دیتا ہوں اور صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی خدمت میں یہ اعزاز پیش کیا۔ اور تیسرے اعزاز کے لیے میں محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب اور مولانا جاوید بسمل صاحبان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات صدر محترم کا تعاون کرنے کے لیے تشریف لے آئیں۔ حریم لفظ و معانی ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر صاحب کی تخلیق ہے، جس پر اردو اکیڈمی کی جانب سے انعام سے نوازا گیا ہے۔ میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر ظہیر صاحب کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ صدر محترم کا، معاونین کا، اور اس موقع سے میں تمام انعام یافتگان کو اپنی جانب سے، فکر کی اڑان کی جانب سے اور شہر کے تمام اہل ادب اور ارباب ذوق و شوق کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے شہر کی ایک شناخت بنتی ہے، آپ کی وجہ سے پورے شہر کا نام بنتا ہوتا ہے۔ جب آپ کو اعزاز ملتا ہے تو وہ اعزاز صرف آپ کا نہیں ہوتا بلکہ پورے شہر کا ہوتا ہے، اور اس پہ صرف آپ ہی فخر نہیں کرتے بلکہ پورا شہر آپ کے ایوارڈ پر بلکہ آپ پر فخر کرتا ہے اور آپ کو اپنے شہر کا ایک عظیم ادبی سرمایہ تسلیم کرتا ہے۔ اس اعزازی سلسلے کے بعد چند منٹ کے لیے مختصر ترین تاثرات کے لیے میں مولانا ابو اشر فہیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں اور آج کے اس پروگرام کے تعلق سے اپنے تاثرات سے نوازیں۔ اس کے بعد پھر ہم صدارتی خطاب کی طرف پیش کریں گے۔ مولانا ابو اشر فہیم صاحب تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔
چند برجستہ نثری تحریریں پیش خدمت ہیں۔ لوگوں کو فیس بک پر کسی کتاب کے ٹائٹل کا دیدار کرا دیجئے تو لوگ بیدار ہو کر پی ڈی ایف مانگنے لگتے ہیں۔ ایک ناشر سے پی ڈی ایف مانگنا بھیک مانگنے کی طرح لگتا ہے۔ پی ڈی ایف کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی ایک جھلک دیکھ لیتا ہے تو اس کا سارا شوق، خواہش اور للک ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کتاب خریدتا شوق سے ہے اور پھر جب کبھی فرصت ملتی ہے یا ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ پی ڈی ایف نے کتابوں کی لہک، مہک اور للک ختم کر دی ہے۔ آدمی جب تک اپنی منگیتر کو نہ دیکھے ہو تو دیکھنے کی بے قابو للک رہتی ہے، لیکن جب دیدار ہو جاتا ہے تو ایک طرح کا سکون اور ٹھہراؤ ہو جاتا ہے۔ دیکھی ہوئی لڑکی سے کبھی بھی رشتہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جس سے نکاح ہونا ہو اس کے دیدار کی للک کیسی ہوتی ہے یہ تو ایک عاشق اجرت باز ہی سے پوچھیے۔ لیکن کتاب کا نام سننے، اس کا ٹائٹل دیکھنے، اس کو خریدنے، اس کو چھونے، اس کو گھمانے، اس کو تکیہ کے پاس رکھنے، اس کو سینے پر کھڑی کرنے، اس کو داڑھی سے ہم آغوش کرنے، اس کو قبلہ بنانے اور اس کو لے کر دوزانو ہو جانے، اس کا ورق الٹنے میں، اس میں کھو جانے، اس میں گلاب رکھنے، اس میں خطوط چھپانے اور کتاب کے سہارے کتابیہ تک پہنچ جانے کی لذت اور مزہ کچھ اور ہی ہے۔ ایک قبرستان پر سنیے۔ یہ ڈیجیٹل تحریریں ہیں، میں کوئی لکھاری نہیں ہوں، یہ برجستہ تحریریں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی۔ قبر شہر خاموشہ ہے، قبرستان مردوں کی بستی اور بوسیدہ ہڈیوں کی نگری ہے۔ یہ انسانوں کی شکست کی یادگار ہے، روحی و سرور ہے جو انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نیٹ ورک غائب تو آواز ختم، سارا ساز ختم۔ موت انسان کی شکست کا اعلان ہے اور قبرستان اس اعلان کا زندہ ثبوت۔ یہ قبرستان جس کا ہر باسی یہ سوچتا تھا کہ اس کے بغیر دنیا کیسے چلے گی، وہ دنیا سے ایسے گئے کہ دنیا کو خبر نہ ہو سکی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے کے بعد بھی زندہ جاوید ہیں، اعمال خیر کی صورت میں، نفع بخش علمی سرمایہ کی صورت میں اور نیک اور صالح اولاد کی صورت میں۔ مسلمان جیسے زندہ حالت میں مسجد میں محمود و ایاز ہے، ٹھیک اسی طرح وہ مرنے کے بعد بھی قبرستان میں محمود و ایاز ہے۔ ہر قبر یکساں اور شکست کی نشانی رہے گی، کوئی جاہ و جلال اور قبہ و گنبد نہیں رہے گا، اوپر سب برابر، اندر اعمال کے حساب سے اجر و زجر مختلف۔ قبرستان اور قبر آخرت کی یاد کے لیے ہے۔ اگر کسی قبر پر دنیا کے تماشے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ وہ قبر نہیں ہے، مسلمانوں کے لٹنے کا مرکز ہے، عقائد، اعمال اور مال کی بربادی کی دنیا کی وہ جگہ ہے۔ قبر محتاجگی اور بے بسی کی یادگار ہوتی ہے، وہاں جو اپنی محتاجگی لے کر جائے وہ اللہ کی الوہیت و ربوبیت سے عملاً جنگ کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں قبرستان کی زیارت کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی حقیقت و حقیقت سے آگاہ رہیں۔ ایک برجستہ تحریر اور ہے، اردو پر اسد اللہ خان ہمیشہ غالب رہے، اقبال ہمیشہ بلند اقبال رہے اور فیض کا فیض جاری ہے۔ کوئی ندی ہے، کوئی نالا ہے اور کوئی سمندر۔ ہمیں ادب سے شورش نہیں، اس لیے ہم کسی کے فراق میں نہیں رہتے۔ اردو میں میر ہی نہیں امیر ترین لوگ بھی ہیں۔ اردو پر کسی قسم کا داغ نہیں، داغ دہلوی ضرور ہیں۔ یہاں لوگ ریاض کرتے کرتے مومن بنے اور ان کے ذوق کا یہ عالم تھا کہ دہلی، لکھنؤ اور دکن باقاعدہ دبستان بن گئے، بلکہ دبستان اردو بن گئے۔ یہاں ایک سے ایک ولی بھی ہیں اور ایک سے ایک جو اردو کی محبت سے نہ صرف سرشار ہیں بلکہ اس پر جانثار بھی رہتے ہیں۔ اس لیے کسی کی حیثیت مجروح نہ کیجیے، شبلی کو شبلی ہی رہنے دیجیے، جنید و شبلی نہ بنائیے۔ اکبر اگر الہ آباد میں بے نظیر ہیں تو اکبر آباد میں اپنے نظیر بھی کچھ کم نہیں۔ تنقید سے کسی کو فرار نہیں، بغیر تنقید کے نہ کوئی فراز ہے، تنقید سے کسی کو فرار نہیں، بغیر تنقید کے نہ کوئی فراز بن سکتا ہے اور نہ سرفراز۔ اردو ادب ہمیشہ ادیبوں اور شاعروں کا مشکور رہا، بلکہ وہ شاکر بھی رہا۔ اس نے شاکر ہی نہیں پروین شاکر جیسی خوشبو بھی دی، اس نے مسدس حالی بھی دیا، اس نے نہ جانے کتنے سید بھی دیے جو نصیب سلیمان ہیں، بلکہ ان کے پاس تخت سلیمانی بھی ہے۔
جس پر ایک دو سید ہی نہیں بلکہ سر سید بھی بیٹھے. یہاں نصیف الرشید ہیں بلکہ مشتاق جیسے یوسفی بھی ہیں, پطرس جیسے طنز و مزاح کے بخاری بھی ہیں. یہاں مختلف رنگ ہی نہیں بلکہ نارنگ بھی ہیں, بلکہ شمس الرحمان جیسے فاروقی بھی ہیں. یہاں عبد الماجد جیسے صاحب طرز ادیبوں کا ایک دریا آباد ہے. اردو جب کبھی جوش مارتی ہے تو بالکل ملیحہ آباد کا عام لگتی ہے. یہاں محمد جیسے حسین بھی ہیں اور اعلیٰ جیسے جوہر بھی. یہاں زمیندار والے ظفر کے ساتھ ساتھ اردو والے بابا مولوی عبدالحق بھی ہیں. یہاں ایک سے ایک آزاد شخص ہیں اور ایک سے ایک اعلیٰ شخصیات ہیں, بلکہ ابوالعالیٰ اور ابوالکلام بھی ہیں. خدا اردو کی اس فضا کو مزید وسیع کر دے تاکہ اردو زبان کا آفتاب ہمیشہ نیر و تابہ رہے, اسے ہمیشہ شفیق کرنل ملتے رہیں, اسے تھانے سے لے کر پارلیمنٹ تک شان و شوکت نصیب ہوتی رہے. اللہ اسے ہر قسم کے شر شرارت سے محفوظ رکھے اور اسے مزید شرر اور سرور سے نوازے. اسے ہمیشہ ظفرمندی سے نصیب رہے. اگر اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں تو شاعروں کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی, اور ہم جیسے لوگ جو لوگ نثر تھوڑی ٹوٹی پھوٹی لکھتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں گی. بہت بہت شکریہ. اس طرح کے پروگرام تاخیر ہو گئی, اس طرح کے پروگرام بہت جلدی ہوتے رہنا چاہیے تاکہ فکر کی اڑان میں کوئی تھکان محسوس نہ ہو. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ محترم ابو اشرف فہیم صاحب. اب آئیے تاثراتی سلسلے میں ڈاکٹر شکیل احمد صاحب سے گزارش کروں گا کچھ مختصر تاثرات کے لیے آج کے اس پروگرام کے تعلق سے اور فکر کی اڑان کے مستقبل کے پروگرام کے تعلق سے بھی آپ کے مشوروں اور تجاویز کیا. ڈاکٹر شکیل احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار مولانا عبدالحمید فیضی صاحب, ادبی انجمنوں کے صدور, شورائے کرام, میرے قریبی دوستوں میں ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب, ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر صاحب اور حاضرین کرام. فکر کی اڑان جس نہج پہ کام کر رہی ہے اور جس نیک جذبے کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے, اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. دانش اسری صاحب نے جس پس منظر میں اپنی گفتگو کی وہ سچائی پہ مبنی ہے. کئی دہائیوں نہیں بلکہ ایک صدی سے زیادہ مدت سے ہمارا یہ شہر اور یہ دیار شعر و ادب, علم و ادب کی دنیا میں بے شمار خدمات کا ریکارڈ رکھتا ہے. کمی یہ رہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ آواز بہت دور تک نہیں پہنچی. قومی سطح پہ ہماری شاعری اور ہمارا لکھا ہوا ادب نہیں پہنچا. علماء کرام اور ان کی خدمات پہنچی, لیکن جس معیار کی تھیں اور جس حد تک اس کو بلند جانا چاہیے تھا وہ مواقع نہیں ملے. محترم سامعین, مئو میں رہتے ہوئے ہمارے پاس مواقع بہت ہیں, مستقبل بھی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا احتساب کرنا چاہیے ماضی کا. ماضی ہمارا بہت دودھ کا دھلا نہیں ہے. ہم نے اپنی بہترین صلاحیتیں, اس کو دہرانا اچھا تو نہیں لگتا, لیکن منفی سوچ, منفی طریقہ کار میں بہت ضائع کی ہے. مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ادھر 2-2.5 دہائی کے اندر اس سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے. میں ذکر کروں کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو یہ تصور نہیں تھا کہ ہم فلاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم فلاں مدرسے میں بھی جا سکتے ہیں. اس کی جو آبیاری ہوئی ویسے ہی تو ہمارے معصوم ذہن میں نہیں گھس گیا تھا. تو یہ جو ماضی میں ہم نے مخاصمتیں پال رکھی تھیں اس کی گرد ہمیں بہت جلد جھاڑ لینا چاہیے. اور ایک بات اور عرض کروں گا کہ مواقع کا استعمال کرنا چاہیے. جیسے فکر کی اڑان ایک بڑا اچھا نظریہ عملی شکل میں یہ سامنے آیا
کہ ہم اپنے خیالات، شاعری، نثر جو جس شکل میں بھی ہو ایک میڈیا کے ذریعے سے اس کو دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج یہ بہت چھوٹی سی مجلس چند افراد پہ محدود ہے، لیکن اس کے دیکھنے والے، اس کے ناظرین لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، ہوں گے۔ تو ان مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں احساس کمتری چھوڑنا چاہیے، مخاصمتوں سے اپنا دامن جھاڑ لینا چاہیے، باہمی مدد، تعاون بڑھانا چاہیے، بڑھا بھی رہے ہیں اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہاں معیشت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، دستکاری بھی ہے، علم بھی ہے، علم کے بڑے بڑے ہمارے دارالعلوم بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ کرام ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس شہر نے گزشتہ 100 برس کے اندر صرف مدارس کے توسط سے اردو کو کتنا فروغ دیا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ مدارس کی کہ یہاں سے فراغت حاصل کرنے والے طلباء کرام آسام، بہار، پنجاب اور دیگر صوبوں سے، یہاں تک کہ غیر اردو علاقوں سے یہاں آئے، اردو ذریعہ تعلیم کے مدارس میں انہوں نے تعلیم سیکھی، خوشخطی سیکھی۔ تو اس شہر نے، اس قصبے نے ماضی کی جو اس کی روایت رہی ہے، ہمیں اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے۔ مجھے بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ مجھے جو بچپن ملا تھا وہ میں نے اپنے بیٹے کو دیا کہ نہیں، یا اپنے پوتے کو میں دے رہا ہوں کہ نہیں۔ اور جب یہ ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو مواقع سے امکانات پیدا ہوں گے۔ جو بھی مواقع ہوں، مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر مواقع سے فائدہ اٹھانا، آگے بڑھنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ ہم اپنی توانائی، چاہے وہ جسمانی ہو، ذہنی ہو، شعور و فکر کی ہو، شعر و ادب کی ہو، تدریس کی ہو، جس میدان کی بھی ہو، ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ جئیں، خلق خدا کے لیے بھی جئیں، دوسروں کے کام آئیں، اور یہ مدد کا جذبہ رہے گا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے کہ فارسی کا وہ جملہ ہے، خیر کنے فلاں و غنیمت شماروں زاں پیشتر کی بانگ و رایت فلاں نمات۔ تو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن کام کرنے کے مواقع تو میرے سامنے موجود ہیں، تو میں اس کی فکر کبھی نہیں پالوں کہ مجھے اور کتنا جینا ہے، لیکن میں ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اس کا ہر صبح ہر شام حساب رکھنا چاہیے کہ آج میں نے کتنا کام کیا، میں لوگوں کے کتنے کام آیا، لوگوں سے گفتگو ہوئی تو اس گفتگو سے لوگوں کو کچھ اچھی چیزیں ملی یا نہیں، یا میرے گفتگو سے اگر کسی کو ٹھیس پہنچی تو مجھے اس پہ پشیمان ہونا چاہیے اور پوری قوت ارادی سے فیصلہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، میرے زبان سے، میرے کام سے، میرے مشورے سے لوگ فروغ پائیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، کبھی یہاں وہاں جاتے کسی سے ملاقات ہو گئی اور لڑکا تعارف کراتا ہے، ہاں سر میں فلاں ہوں نا، آپ نہیں، ہاں میں پہچان نہیں پایا، کہاں ہوا؟ میں تو فلاں مدھیہ پردیش میں فلاں جگہ میں فلاں پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں، میری پوسٹنگ تو پنجاب میں فلاں جگہ ہوئی ہے، میں تو کشمیر میں فلاں نوودے ودیالیہ میں ٹیچر ہو گیا ہوں، فلاں جگہ میں لائبریرین ہو گیا ہوں۔ تو محترم حضرات، اس قصبے میں بڑے مواقع ہیں، بس ہمیں خلوص کے ساتھ اپنے مواقع کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہاں پہ موجود بھی ہوں گے، فہد یہاں پہ موجود ہیں اور بھی ان کے ہم عمر، ان سے سینئر بھی، ان کے بعد کے لوگ بھی۔ ابھی چند برس پہلے جو ڈائٹ پہ ٹیچرز کی تقرریاں ہوئیں، آپ کو مجھ سے زیادہ تفصیل معلوم ہوگی، 12 یا 10 11 لڑکے اور لڑکیاں مختلف قریب پاس کے اضلاع میں وہ ڈائٹ کے ٹیچرز ہوئے۔ اور ڈائٹ کا ٹیچر یوں پرائمری تنخواہ اور عہدہ تو پرائمری کے ٹیچر کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے اختیارات بہت ہوتے ہیں اور اس کا جلوہ بہت ہوتا ہے۔ اب مئو کے لڑکے مہاراج گنج میں، غازی پور میں، بنارس میں، مئو پراپر میں، اعظم گڑھ میں اور بھی اضلاع میں گئے۔ مئو کے لڑکے
तदरीज के सिलसिले में, तजारत के सिलसिले में, तसनीफ़ के सिलसिले में, ये सारे मौक़े हैं। और एक बहुत ही रोशन और मज़बूत हमारा मुस्तक़बिल जो है वो किताबों की तबाअत व इरशाद का है। मकतबा नईमिया के बाद मकतबा अल-फ़हीम ने जो पूरे मुल्क में तबाअत के मैदान में अपना कद बुलंद किया है और जिन ठोस बुनियादों पे कदम आगे बढ़ाया है, वो अहले मऊ के लिए खुश होने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है कि ये इदारा और इनके जो रफ़क़ाए कार हैं वो इससे भी तेज़ी के साथ इस मैदान में आगे बढ़ें। तबाअत के मैदान में बड़े मौक़े हैं। लखनऊ तबाअत के मैदान में खामोश, पटना में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ले दे के दिल्ली है। लेकिन मकतबा अल-फ़हीम और मऊ के एक आध और जो पहले से कुतुब फ़रोश हैं, पब्लिशिंग का जो काम करते हैं, आप मकतबा अल-फ़हीम के लोगों से करीब होइए और देखिए कि इनकी किताबें कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। तो ये शहर जो है तालीम में, तजारत में, यहाँ की साड़ियों के बारे में कुछ कहना, हम तो उसमें पैदा ही हुए हैं। तो ये सारे मौक़े हैं। मुझे बेहद खुशी है कि फ़िक्र की उड़ान के तवस्सुत से रफ़क़ाए कार ने, ख़ास तौर से कलीम जाज़िल और इनके दोस्तों ने, दानिश असरी ने जो बहुत ही पसंदीदा कदम उठाया है, उसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ख़ुद ख्वाहिशमंद हूँ कि जब भी आप यहाँ मजलिस आरास्ता करें तो एक मिस कॉल कर दें, मुझे मालूम हो जाए, मैं यहाँ हाज़िर हो जाऊँगा, आप लोगों के बीच में बैठूँगा, तो मुझे महसूस होगा कि हमारे दरमियान जनरेशन गैप नहीं हो रहा है। मऊ की सियासत, मऊ की तिजारत और मऊ की और भी जो सरगर्मियाँ हैं, जहाँ जहाँ जनरेशन गैप हुआ नुकसान हुआ, और जहाँ जनरेशन गैप नहीं हुआ वहाँ कामयाबी है। कारोबारी घरानों में आप देखिए, वहाँ जनरेशन गैप नहीं हो रहा है। एक बाप है, अपने बेटे को तिजारत सिखा रहा है, फिर बेटा अपने बेटे को सिखा रहा है, पोते के हाथ में जा रही है तिजारत, इनके हाथ में जा रही है। मगर सियासत पे 2 दहाइयों से जो काबिज़ है वो इसी वजह से है कि हमने सियासत में खुदगर्जी पाला, अपने लोगों को भी अपने आगे नहीं बढ़ने दिया, और उसके बाद सन्नाटा हो गया। आपके दादा मरहूम MLA रह चुके हैं, मौलाना अब्दुल बाकी साहब, अब्दुल रहमान नुमानी साहब MLA रहे, खैरुल बशर साहब MLA रहे, लेकिन वो सारे घराने, वहाँ से नगर पालिका को कोई सभासद भी शायद नहीं होता होगा। तो ये जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए, तालीम के मैदान में भी नहीं होना चाहिए, शेर व अदब के मैदान में भी नहीं होना चाहिए। और आखिर में मैं बहुत मशकूर हूँ फ़िक्र की उड़ान की तरफ से जो एज़ाज़ मुझे मेरे अहबाब रफ़क़ाए कार को दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये सफ़र जारी रहे। और फिर इस उम्मीद और ख्वाहिश के साथ मैं आपसे रुख़्सत होता हूँ कि इस किस्म की जब भी मजलिस रास्ता कीजिए, मैं हाज़िर हो जाऊँगा, मुझे हाज़िर होने में खुशी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके इन कीमती ख़यालात के लिए, कीमती तासुरात के लिए। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि जब फ़िक्र की उड़ान की जानिब से आपसे किसी किस्म की ताउन की ज़रूरत होगी, आप हमारे साथ मौजूद होंगे। कबल इसके कि मैं सदर मोहतरम को आवाज़ दूँ, मुनासिब मालूम होता है कि आज के इस प्रोग्राम का इंतज़ाम व इंसराम जिन लोगों ने किया है, फ़िक्र की उड़ान की जो टीम है, कलीम जाज़िल है, फरहान ज़फ़र है, दानिश है, और उनके जो भी रफ़क़ा हैं, इन तमाम लोगों का शहर के अहले अदब की जानिब से, शहर के शुअरा की जानिब से शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अज़ीमुश्शान काम की जिम्मेदारी संभाल रखी है। और धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन हमारी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया के अतराफ़ व अकनाफ में बैठे हुए लोगों तक पहुँच रही है। तो शहर की आवाज़ बनने के लिए आपका शुक्रिया, और आज के इस प्रोग्राम के लिए आपको मुबारकबाद। मैं सदर मोहतरम मौलाना अब्दुल हमीद फैज़ी हफ़ज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ। आपकी शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं, सो मैं कोई जुमला आपके बारे में नहीं कहूँगा कि ये सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। तशरीफ़ लाएँ।
حامدن و مسلیان اما بعد فکر کی اڑان کے ذمہ داروں نے میرا نام صدر کے لیے پیش کیا تو ان کا شکریہ، لیکن اس مجلس کی صدارت پر مجھے فخر ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے قلمکار، اہل علم اس مجلس میں بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے صدر اچھا چنا، اس لیے کہ مجھ کو اردو آتی ہے اور اردو اور ادب کے شعراء آفاق لوگ یہاں موجود ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں وہ خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو سبھی لوگوں سے میں متاثر ہوا، اور اسلم ایڈوکیٹ صاحب کے اشعار سے مجھ کو خوشی ہوئی، پھر راحت اندوری یاد آ گئے کہ ایک موقع پر کہا تھا کہ جو عمر میری بڑھاپے میں مرنے سے کچھ پہلے کہا تھا کہ یہی عمر اصل عشق کرنے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس عمر میں عشق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ دل پوچھتا ہے ارادہ کہاں کا ہے، تو بہرحال بڑے اچھے اچھے اشعار سننے کو ملے، سارے لوگوں نے بہت اچھا سنایا۔ اس مجلس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں صرف اس اعزازیہ انعام اعزاز تک محدود نہ رکھتے ہوئے میرا ایک مشورہ ہے کہ کچھ جو منتظم ہیں فکر کی اڑان کے، ایسا کوئی طریقہ نکالیں کہ جس سے کچھ نقد بھی مل جائے، تاکہ اردو اکیڈمی کی طرح، منور رانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اردو اکیڈمی کو اگر جنازہ سونپ دیا جائے تو 4 لوگوں کے بجائے 3 ہی پر کام چلائیں گے۔ تو تھوڑا اور حوصلہ بڑھے، جو فنکار ہیں، اور مئو میں رہ کر میں نے بھی بہت حاصل کیا، اس شہر کا میں بہت ممنون ہوں اور مقروض ہوں اس شہر کا۔ میں علم و ادب کی مجلس، علم و ادب کا شہر ہم سنا کرتے تھے، میں پیور دیہات سے آیا، لیکن یہاں جو کچھ حاصل کیا اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے فخر بھی ہے، یہاں کے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سارے لوگوں نے جو اشعار سنائے، غزلیں سنائیں، اور ظہیر احمد ظہیر صاحب نے جو نعت سنائی، ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب نے جو حمد سنائی، بڑی لاجواب حمد تھی، سارے لوگوں نے بہت اچھا سنایا، اور میں کچھ نہ کہہ کر کے بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فکر کی اڑان کے منتظمین کو حوصلہ دے، اور زیادہ سے زیادہ حوصلہ دے کہ اس طرح کا پروگرام کرتے رہیں۔ تعداد کوئی معنی نہیں ہے، سمجھنے والے لوگ ہوں تو کم ہی ہو تو بہت بڑی چیز ہے۔
اور جانوروں میں اگر آپ بہت لمبی لمبی نظم سنائیں، اتنی لمبی نظم سنائیں کہ کسی مشاعرے میں ایک نے کہا بہت لمبی نظم سنا دیا، سامعین میں ایک آدمی مر گئے ہے نا ایسا، تو مر گئے تو مقدمہ چلا قتل کا. جج نے کہا کہ آپ پر تو قتل ثابت ہو گیا، یہ بتائیے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو شاعر نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ وہی نظم جو میں نے سنایا تھا آپ کو سنا دی. تو جج نے اس کو باعزت بری کر دیا. تو اللہ تعالی ہمارے حوصلوں کو بلند کرے. فکر کی اڑان کے منتظمین کے ساتھ دامے درمے قدمے سخنے میں بھی ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ برکت دے اور سارے لوگوں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ صدر محترم کا آپ کے اس بھرپور صدارتی خطاب کے لیے. چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں، ورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں. ایسے مواقع، ایسی نشستیں، ایسے پروگرام جہاں مختلف الخیال لوگ اکٹھا ہو جائیں، کچھ کہنا سننا ہو جائے، کچھ گفتگو ہو جائے ادبی حوالوں سے، مستقبل کے تعلق سے چند باتیں ہو جائیں، تو یقیناً یہ پروگرام ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جاتے ہیں. اور امید ہے کہ فکر کی اڑان کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. صدر محترم نے پروگرام کی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کوشش کی جا رہی ہے فکر کی اڑان کے کنوینر جناب کلیم جازر کی جانب سے کہ عنقریب ایک بہترین مشاعرے کا انعقاد کیا جائے، لیکن مشاعرہ عوامی مشاعرہ نہ ہو، کسی بند جگہ پہ ہو اور مخصوص باذوق لوگوں کو صرف داخلہ دیا جائے تاکہ ہوٹنگ اور ہلڑ بازی کے بجائے ایک بہترین ادبی ماحول میں سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہ سکے. تو بہرحال عزائم بلند ہیں، آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ قدم بقدم کارواں آگے بڑھتا رہے گا. میں آج کے اس پروگرام کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اس پروگرام کو اپنے زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچانے کے لیے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے مختلف صفحات کے ذریعے یا اپنے مختلف آئیڈیز کے ذریعے اسے اشتراک کریں تاکہ دیگر اہل ذوق، اہل ادب اس پروگرام اور اس جیسے دیگر پروگراموں تک رسائی حاصل کر سکیں، بہترین ادبی نشستوں اور بہترین کلام سے وہ محظوظ ہو سکیں. انہی کلمات کے ساتھ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.